شادی کر دینا اور اس طرح سے کر دینا کہ جیسے اس کو 50 روپے میں بس دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ واقعات ہو جاتے ہیں لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آج سے 9 برس قبل جب پروگرام 50 منٹ شروع ہوا تو یہ احساس ہوا کہ زندگی کی جتنی جہتیں ہیں، سوچ کے جتنے زاویے ہیں، احساس کی جتنی کروٹیں ہیں، اتنے ہی زیادہ اس پروگرام کے موضوعات ہیں. 50 منٹ کا پہلا پروگرام پولیس تشدد سے متعلق تھا، یعنی اپنے مزاج کے اعتبار سے اس پروگرام کا منتہا سماجی ناانصافی اور تضادات کو اجاگر کرنا تھا. مگر اپنے پروڈکشن سٹائل کی بدولت اس پروگرام کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا. سکوت ڈھاکہ پر پروگرام کی ایک سیریز پیش کی گئی جس میں ریاست کے اندرونی تضادات، سیاسی خلفشار اور دونوں ملکوں کے درمیان پھنس کر رہ جانے والے عوام کی کہانیاں شامل ہیں. پاکستان میں قومیتوں کے مسائل، لسانیات کے جھگڑے، مارشل لاز کے ظلم، معاشی جبر، سماجی گھٹن اور مذہبی تضادات 50 منٹ کا خاصہ رہے ہیں. 9 برس پر محیط اس سفر میں میر کارواں ایک ہی تھے، مگر شریک سفر بہت سے لوگ جنہوں نے 50 منٹ کے پلیٹ فارم سے کبھی نشتر اٹھایا تو کبھی رازوں پر سے پردہ، کبھی قوم کی رہنمائی کی تو کبھی خبردار کیا، کبھی مسائل بیان کیے تو کبھی ان کے حل کو تلاشا. دوسروں کی رائے کا احترام، غیر جانبداری اور شائستگی اس پروگرام کا خاصہ رہے ہیں، جہاں پیالی میں طوفان نہیں اٹھائے گئے بلکہ الجھے خیالوں کو سلجھایا گیا. 9 برس بعد آج سے یہ پروگرام ایک بریک پر جا رہا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے شریک سفر اور ناظرین اسے کیسے دیکھتے ہیں. مجھے بھی اس میں شمولیت کا موقع ملا اور خوشی اس بات کی رہی کہ بہت سارے اور آپ کے پروگراموں کے برعکس اس میں موضوعات زیادہ سوشل اور وہ جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے تھا. اور میں دیکھتا تھا کہ پروگرام میں ایک بڑی شفقت کے قسم کا ماحول تھا جس میں کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو کہنا چاہے، جو بولنا چاہے وہ کہہ لے اور جتنا اسے احترام کے ذریعے کہنے کی ضرورت ہے وہ کہہ سکے. کہیں بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اسے محسوس ہو کہ کسی سوال کرنے والے نے یا کسی گفتگو کرنے والے نے اس کی کسی لحاظ سے سبکی کی ہو یا بے عزتی کی ہو. ہر ایک وہاں سے احترام لے کے آتا رہا. اب دیکھیں جو مثلا اخبارات میں جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے اگرچہ بہت سنجیدگی سے لکھا جاتا ہے لیکن وہ کالم کی طرح پر لطف نہیں ہوتا بعض اوقات. تو یہ وہ پروگرام جہاں کے سنگ پھنسائے جاتے ہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، وہ پروگرام جو تھے وہ اپنی جگہ ان کا مزہ ہے، لیکن کچھ سوچنے کا اور کچھ غور کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے. تو جذبات سے نہیں کھیلتا تھا یہ پروگرام بلکہ یہ زیادہ دماغ کو اپیل کرتا تھا. تو یعنی اس لحاظ سے اس کو میں بڑے وقت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور جب بھی کبھی مجھے اس میں شرکت کی دعوت ہوتی تھی تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس دعوت کو قبول کر لوں اور اپنی دوسری مصروفیات جو ہیں ان کو قربان کر دوں. 9 برس کے اس سفر میں جیسے جیسے ہمارے عوام ہمیں ملے اور اپنے مسائل سے انہوں نے میں آگاہ کیا تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کہ بقول مولانا گرامی کے کہ کوہ غم کو ملاحظہ کیجئے اور پھر ہم کو ملاحظہ کیجئے. اور جیسے منیر نیازی نے کہا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کی ہمت جوان رہنی چاہیے. اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر روز نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے. انسان کے سفر میں اس کے زیادہ سفر کے طور پہ یہی کچھ سامنے رہنا چاہیے اور یہی ساتھ رہنا چاہیے کہ کتنا بھی بڑا انبو ہو مسائل کا، اس کے باوجود ہمت اگر جوان رہے تو ہم مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی ہمارے سامنے رہا کہ ہم اپنی پوری تندہی کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے ان مشکلات کو جن سے ان کو نمٹنا ہوگا. اس کے بغیر اگر یہ زیادہ راہ ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تھکن کا واقعی احساس ہوگا، لیکن تھکن میرے خیال میں ہمارے آڑے کبھی نہیں آئی. روف نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے حسن اخلاق کے ساتھ اور بڑے ہی محنت کے ساتھ تحقیق کے بعد اس پروگرام کو چلایا ہے. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جب وہ بھیڑ میں لے کے گیا اس پروگرام کو، اس وقت اس پروگرام کو سنبھالنا اور آن دی ریلز رکھنا زیادہ دشوار ہوتا، یقیناً دشوار ہوتا ہوگا. اس وقت بھی اس نے بازاروں میں بیٹھ کے بھی اور گلیوں میں پھر کے بھی اس پروگرام کو اور ایک نیچرل ٹچ دی ہے. ایک اور چیز جو ان کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے دو تین نظریات کو، دو تین طرح کے پوائنٹ آف ویوز کو
وہاں ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ یہ سارے پوائنٹ آف ویوز ایک جگہ پہ آئیں اور پھر اپنی اپنی دلیل دیں. تو میں سمجھتا ہوں 50 منٹ بہت اعلیٰ سطح کی پروڈکشن تھی اور دلیل، لاجک اور علم کی اس کے اندر ایک آپ کو فراوانی ملتی تھی کہ سننے والے کو علم بھی مل رہا ہے، سننے والے کو تفریح بھی مل رہی ہے، سننے والا ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہے، سننے والے کو انفارمیشن بھی مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کو پھر کسی وقت ضرور آنا چاہیے کیونکہ ہماری سوسائٹی کو ابھی ضرورت ہے. پچاس منٹ کے دامن میں فکری، ادبی، تاریخی اور غیر روایتی موضوعات کی گنجائش ہمیشہ سے ہی رہی ہے. بعض اوقات تو بہت ہی فلسفیانہ موضوعات کو عام فہم انداز میں پیش کرنے کی صحیح کی گئی. مثلاً کیا علم عمل کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا قوم اور ملت ایک ہی ہوتے ہیں؟ پاکستان کو کس طرح کی مملکت ہونا چاہیے؟ مردہ دو کا یہ حق نہیں ہے کہ زندہ دو پہ حکومت کریں. ایسے ہی تہذیبی شناخت، ریاست کی ساخت، نظریاتی جدلیات، قلبی واردات اور قومی مزاج کے دھارے اس پروگرام میں زیر بحث رہے. کبھی قرۃ العین حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا. قرۃ العین حیدر نے پہلا ہی ناول جو لکھا ہے وہ ایک انحراف تھا اس ناول سے جہاں پریم چند نے اسے چھوڑا تھا. جب گردش رنگ چمن تک پہنچتا ہوں تو مجھے کافی اس سے یعنی ان کی سوچ میں بہت تبدیلی آتی نظر آتی ہے. تو کبھی اردو زبان کے انحطاط پر بحث ہوئی. ہمارے یہاں جب انگریز گیا ہے تو گورا صاحب گیا ہے، کالا صاحب آ گیا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے. کبھی راشد اور فیض سے دوری پر خیالات کا اظہار ہوا. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ چراغ حسن اسرد، نون میم راشد الخیری، میرا جی، تو کچھ مانوس لگتی ہیں آوازیں؟ نہیں. تو کبھی ادبی روایت میں فیمنزم کے اثرات پر غور و خوض. کبھی فلم اور ڈرامہ کے کرداروں کی بناوٹ کو کھنگالا گیا تو کبھی تھیٹر اور موسیقی کے رموز پر بات ہوئی. خیال و خرد، فکر و نظر کے شاید ہی کوئی ایسے سلسلے ہوں جو 50 منٹ کے موضوع نہ بن سکے ہوں. میں تو رؤوف کو بھی ایک دو مرتبہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اس کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو کہ ساری دنیا میں ادب کی جو حالت ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. مغرب میں بھی اور خاص طور پر یہ جو پاکستان کا تعلق ہے اس میں شعراء وغیرہ سارے اچھے اٹھ گئے ہیں. جتنے افسانہ نگار ہیں ان کی بھی تقریباً خاتمہ ہی ہو گیا ہے. تو اب ہمارے پاس جو نیا عنصر ہے، یہ نئی نسل ہے، ان کو ترغیب دینے کے لیے، اور اکثر تو ایسی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے، بڑی ڈپلسٹی ہے. مطلب ہے کہ ایک تو وہ حلقہ ہے جو کہ اردو صحیح بول ہی نہیں سکتا، اور ایک وہ حلقہ ہے جو کہ انگریزی میں ہی بات چیت کرتا ہے، اس کو اپنے تمدن کی، اپنے کلچر کی، اپنی زبان کی یا ادب کی واقفیت ہی کوئی نہیں. تو آپ کے ہاں دونوں قسم کی یہ تضادات ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس قسم کے پروگرام جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 50 منٹ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو زیادہ وسعت کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ اس کو وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور یہ مشکل کام ہے آج کل کے زمانے میں، جب اتنا شور ہے، جب سیاست پر، جب افراتفری ہے، جب اور ایسے مسائل ہیں جن میں لوگ بالکل ایک ہیجانی کیفیت میں ہیں، اس میں سنجیدگی سے مکالمہ کرنا، سوچنا، اس کی بہت اہمیت ہے. اور یہ جو موضوعات ہیں اور ادب اور کلچر، کئی بار ان موضوعات پر 50 منٹ میں گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسپیس ہے جو موجود نہیں ہے پاکستانی ٹیلی ویژن پر، اور اس کی اہمیت جو ہے اس کا احساس میرے خیال میں اس طرح لوگوں کو نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو 50 منٹ گویا معاشرے کو سمجھنے کی ایک کوشش، اور اس پروسیس میں
لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کی کوشش. قوموں کی تاریخ کو مرتب کرنے میں، قوموں کے مزاج کو بنانے میں، اور جو ایک کلیکٹیو سائیکی ہوتی ہے اس کو ترتیب دینے میں جو ادب اور فن اور تخلیقی کام ہے، اس کے جو اثرات اور اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے کرنٹ افیئرس سے، کہیں زیادہ ہوتی ہے بہت ساری جو آپ کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں. حالانکہ سیاست زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، مگر ایک بڑا ناول، ایک اہم نظم، شاعری کی کتاب، فلم، تھیٹر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور 50 منٹ ایک ایسا پروگرام رہا ہے جس میں ایک یعنی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فہم اور یہ سمجھ موجود تھی 50 منٹ کی پوری ٹیم میں. بالکل ایسی ہی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ چونکہ بنیادی طور پہ تو میں ادب پڑھاتا رہا بہت عرصے تک، اور میرے خیال میں ہمارے اگر اخلاقی گراوٹ کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق ادب سے ٹوٹ گیا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھو تو معیارات، چاہے وہ فلم کے ہوں، چاہے وہ تھیٹر کے ہوں، چاہے وہ ڈرامے کے ہوں، ان کے پست ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ناطہ ادب کے ساتھ ٹوٹ گیا. دنیا میں جہاں جہاں بھی عوام ادب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی کلچر کی بنیاد میں ادب موجود ہے، جہاں پہ ٹیلی ویژن ڈرامہ ہو، جہاں پہ فلم ہو، یعنی آپ دیکھو نا کتنا بڑا سوال ہے ہمارے ہاں کہ ہم کبھی بھی اچھی فلمیں نہیں بنا پائے. ایسی فلمیں جن کو بین الاقوامی معیارات پہ اگر پرکھا جائے تو ہم بہت ہی پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم کبھی کوئی ایسی فلم نہیں بنا پائے جس نے کوئی اعلیٰ انعامات جیتے ہوں دنیا میں جا کے، دنیا کے میلوں میں. تو یہ میرے پیش نظر ضرور رہا کہ جتنی بھی میری کوشش ہو سکے عوام کو متعارف کرانے کی ادبی موضوعات سے، ان کو میں متعارف کرانے کی کوشش کروں. چھوٹی سی لیکن ایک جدوجہد ضرور تھی، کوشش ضرور تھی. 50 منٹ نے قومی سلامتی کے ایسے بہت سے موضوعات پر آواز بلند کی ہے جن سے پاکستانی عوام میں سیاسی شعور بیدار ہوا. 50 منٹ نے سوات کے مسئلے پر ایک ایسے موقع پر بات کی جب وہاں ملٹری آپریشن شروع نہیں ہوا تھا. جس علاقے میں صبح و شام یہ باتیں ہوتی ہوں، ہم لوگ تو نفسیاتی طور پر تباہ ہو گئے ہیں. پاکستان میں لوگوں کو ہمارا احساس ہے. آئی ڈی پیز کی مشکلات اور آواز کو باہم حکام بالا تک پہنچایا. جنوبی پنجاب میں مدرسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک ایسا ایشو تھا جس کو پاکستانی میڈیا میں بہت کم زیر بحث لایا گیا. 50 منٹ پروگرام نے اس ایشو کو ایک ڈاکیومنٹری فلم کے توسط سے اپنے ناظرین تک پہنچایا. مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ہو یا آئے روز عبادت گاہوں پر ہونے والے خودکش حملوں کا، 50 منٹ نے قومی سلامتی سے وابستہ ہر مسئلے کا باریک بینی سے جائزہ لیا. سیاست، مذہبی ہم آہنگی اور معاشرتی مسائل، یہ وہ تمام بنیادی نکات ہیں جو 50 منٹ کے 9 سالہ ایجنڈے میں ہمیشہ شامل رہے. کشمیر کا دیرینہ مسئلہ اور پاک بھارت مذاکرات دو ایسی ایشوز ہیں جن کے متعلق ہر پاکستانی گفتگو کرنا چاہتا ہے. ناظرین کی دلچسپی کے پیش نظر 50 منٹ نے ان ایشوز پر بھی سیر حاصل اقساط نشر کی. پروگرام 50 منٹ نے اپنے 9 سالہ دور میں ایک ایسی ہمہ جہت پروگرامنگ کی بنیاد رکھی جو یقیناً آگے چل کر پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی. دیکھیں، عام طور پر جو دانشور ہوتے ہیں، شاعر مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ ان کے ہاں حرکت کم ہوتی ہے. لیکن رؤوف صاحب تھے، وہ سوات بھی پہنچے، وہ بلوچستان پہنچے، وہ کشمیر پہنچے، اور وہاں کے جو حالات تھے ان کو سمجھنے میں بہت مدد تھی ہمیں. یعنی وہ ان کی جو منظر کشی تھی وہ ایسی تھی کہ آپ ان کے اندر اتر گئے ان کو سمجھنے کے لیے. یعنی میں محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھنا چاہتا تھا یا دیکھنا چاہتا ہوں وہ مجھے دکھا رہے ہیں، جو میں سننا چاہتا ہوں وہ مجھے سنا رہے ہیں، اور جو میں خود بولنا چاہتا ہوں وہ بعض اوقات میں خود بول رہا ہوں اور بعض اوقات لوگ میرے لفظوں کو ادا کر رہے ہیں. میرا دوسرا اتفاق جو تھا وہ 50 منٹ کی ٹیم کے ساتھ جب وہ ایک ڈاکیومنٹری جو کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ساری ریڈیکلزم ہے اس کے اوپر بنانے کے لیے آئے تھے.
بہت عمدہ ایکسپیرینس تھا اس طرح کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ رسک لینا، زیادہ تحقیق کرنے کے میں دلچسپی تھی ان کی. یہ گئے اور جو ان کو مشکلات کا وہاں سامنا انہوں نے کیا وہ بھی علم میں آیا. اور میرے خیال میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ٹیم کو جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ رسک لیں اور معلوم کریں کہ سچائی کہاں ہے. اور انہوں نے اس ٹیم نے 50 منٹ کی جو ٹیم تھی اس نے اپنی جو میں نے دیکھا ان کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے. میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ہم سچ کی تلاش کریں. سچ کوئی ایک نہیں ہوتا، سچ مختلف لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو جوڑ کے ہی ہم مکمل سچ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی ایک سلسلہ وہ ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے پاس ہے، ایک وہ ہے اس کی کڑی کہ جو شاید کراچی کے کٹی پہاڑی کے لوگوں کے پاس موجود ہوگی، ایک وہ ہے جو سوات میں مختلف لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو کے پاس ہوگا. تو ان تمام کڑیوں کو اگر ہم جوڑیں گے تبھی ہم صحیح سچ تک پہنچ پائیں گے. ہم نے یہی کوشش کی کہ ان تمام کڑیوں کو جوڑا جائے تاکہ ہمارے جو عوام ہیں پاکستان کے وہ جان سکیں کہ اصل سچ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. سیرت النبی علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ ربیع الاول میں جو انہوں نے پروگرام کنڈکٹ کیا جس میں انہوں نے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کو بلایا تھا، تو وہاں پہ یہ بات بہت کھل کے سامنے آئی تھی کہ حضرت رسول اللہ کی ذات جو ہے امت کے لیے ایک مشترکہ ساسے کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے بعض اصولی اختلافات بھی موجود ہیں، بعض فروعی اختلافات بھی موجود ہیں، پرنسپلی بھی کئی مقامات میں ہم ایک دوسرے ڈفر کرتے ہیں، لیکن یہ بات باہر کیا منظر عام کے اوپر آئی تھی کہ حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کے اوپر تمام امت کا کنسنسس ہے. تو اس کا نتیجہ پبلک کے اندر جو ایک میسج جاتا ہے وہ بڑا ایک پلیزنٹ تھا جاتا ہے، اور یہ پبلک محسوس کرتی ہے باوجود کئی بڑے اور کئی چھوٹے اختلافات کے ہمارے یہاں پہ ابھی بھی ایک ایسی یونٹی کی ایک ایسی شخصیت یعنی جو ہمارے لیے سمبل آف یونٹی کی حیثیت رکھتی ہے موجود ہے. تو اس قسم کی باتیں کئی انہوں نے پروموٹ کی. پھر دہشت گردی کے معاملے کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جتنے اکیڈیمکس معاملات ہیں انہیں بحوث کے ذریعے سمیٹ سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. فقہی اختلافات کو ہم جناب آپس میں باقاعدہ طور پہ ڈیبیٹ کے ذریعے ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے اوپر مادہ تیار ہو جائیں. تو ہمیشہ انہوں نے اس قسم کا میسیج دیا جس کے ذریعے معاشرے کی ہارمنی کیفیت پیدا ہو، معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے نا ایک جو دوری ہے اسے ختم کیا جائے، اور معاشرے کے اندر سیگریگیشن آ چکی ہے نفرتوں کی وجہ سے اسے مٹایا جائے، اور ایک یونیفارم معاشرے کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے.